میں پی ایف یو جے کے دوستوں جناب صدر صاحب افضل بٹ صاحب اور آصف بشیر چودھری صاحب تمام دوستوں کا مشکور ہوں. ہم نے یہ پٹیشن جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے پیکا ایکٹ کے خلاف جو ترمیم کی گئی ہے 2025 میں ابھی, میں بنیادی طور پر اس پٹیشن میں جو ہم نے نکات اٹھائے ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے یہ پاکستان میں نہ صرف آزادی صحافت بلکہ پاکستان میں شہری آزادیوں پر ایک مکمل قدغن ہے, اور اس طریقے سے اس قانون کو فریم کیا گیا ہے کہ ابھی میں جب اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا تو آپ ششدر رہ جائیں گے کہ پاکستان میں حکومت وقت اس وقت جو ہے وہ کس انداز میں آزادی اظہار رائے کو کچلنا چاہتی ہے. اس وقت جو میں آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں, یہاں کھڑا ہوں, اسی بات چیت کی بنیاد پر جو ہے وہ مجھے پیکا ایکٹ کے تحت کسی دفعہ 26A جو نئی ایجاد کی گئی ہے اس میں صرف اور صرف یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بھی فیک اینڈ فالس انفارمیشن شیئر کرتا ہے تو اس کی بنیاد پر اس کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اس کو 3 سال سزا دی جا سکتی ہے اور جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ فیک اینڈ فالس انفارمیشن ہوگی کیا, اس فیک اور فالس انفارمیشن کو ڈٹرمن کون کرے گا کہ یہ خبر یا یہ جو انفارمیشن ہے یہ جھوٹی ہے یا سچی ہے. آپ کو بغیر کسی اس کو نان کوگنیزیبل آفینس بنا دیا گیا ہے کہ پولیس جب چاہے قابل دست اندازی جرم ہے, نان بیلیبل ہے جس میں ضمانت بھی نہیں ہے, اور اس کی بنیاد پر آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, اور نان بیلیبل ہے تو نان کمپاؤنڈیبل ہے, اس پہ راضی نامہ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی اب یہ آفینس اس انداز میں فریم کیا گیا ہے کہ مجھے اپنا دفاع کرنے کے لیے ہو سکتا ہے 3 سال اور 4 سال عدالتوں کے اندر لگ جائیں کہ میرے اوپر حکومت نے ایک FIR کاٹ دی, اس FIR میں اس نے لکھ دیا کہ انہوں نے جو انفارمیشن دی تھی وہ فالس اینڈ فیک تھی. کوئی اس بنیاد پر مجھے جب گرفتار کر لیا جائے گا تو اس کے بعد میں اپنی وضاحتیں کرتا پھروں گا, میں اپنا دفاع کرتا پھروں گا. یعنی پہلی پوری دنیا میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ آزادی صحافت یہ ہے یا آزادی اظہار رائے یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی ڈیفیمیشن کر بھی دی ہے تو ڈیفیمیشن کے جو ہے وہ کچھ اصول ہیں جس میں جرنلزم کا دفاع ہے کہ جرنلسٹک ڈیوٹیاں ادا کرتے ہوئے اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے تو اس میں یہ نہیں ہوگا, پہلا کام. دوسری, اس قانون کے ذریعے سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنائی گئی ہے اور اس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی تعریف کی گئی ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی تعریف اس انداز میں کی گئی ہے کہ آپ اپنے جوں ہی اپنے لیپ ٹاپ کو, کمپیوٹر کو, موبائل کو آن کرتے ہیں اور جو ہی آپ نیٹ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں وہاں سے لے کر آپ کے بند کرنے تک جو ایکٹیویٹی آپ کر رہے ہیں, اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی, یعنی ایک ہوتے سوشل میڈیا عام مفہوم میں سمجھا جاتا ہے یوٹیوب, فیس بک, اس طرح کے پلیٹ فارم, لیکن جو اس قانون میں تعریف کی گئی ہے اس میں آپ کسی بھی ویب سائٹ کو کھولتے ہیں, ایون گوگل کو بھی کھولتے ہیں, اور اس ویب سائٹ میں اگر آپ اپنا CV بھی اپلوڈ کرتے ہیں, کوئی چیز اپلوڈ کرنے کا اگر آپ کو اس میں اجازت دے رکھی ہے تو اس بنیاد پر اگر حکومت وقت یہ سمجھتی ہے کہ اس ویب سائٹ کو میں نے کنٹرول کرنا ہے. اب کنٹرول کیسے کرنا ہے, اس پلیٹ فارم کو میں نے کیسے کنٹرول کرنا ہے, آپ کو بغیر نوٹس کے, بغیر کسی قسم کی اطلاع کے, بغیر آپ کو سنے, بغیر آپ کا دفاع پیش کیے حکومت وقت کو اختیار ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اور سوشل میڈیا کنٹینٹ کو, دونوں چیزوں کو وہ ریموو بھی کر دے اور اس کو بلاک بھی کر دے. آپ کو سوشل میڈیا میں جو بندہ کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک لائسنس لینے کی پروویژن رکھی گئی ہے, لیکن لائسنس دینے کی پاور بھی جو ریگولیٹری اتھارٹی بنائی گئی ہے اس کو اتنے لامحدود اختیار دے دیے گئے ہیں کہ بادشاہ سلامت کی مرضی ہے, جس کو چاہے لائسنس دے, جس کو چاہے نہ دے, اور اس کے پاس ہر قسم کا اختیارات حاصل ہیں. پھر اس قانون میں ایک بڑا جو جبر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پیکا ایکٹ اس لیے لایا گیا تھا, اس کے آبجیکٹیو یہ تھے جو اس کے پریمبل میں دیے ہوئے ہیں کہ کوئی آپ کے انفارمیشن سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ڈیٹا پروٹیکشن ہے جو آپ کام کرتے ہیں انٹرنیٹ پر, اس کو آپ کو محفوظ بنانے کے لیے قانون لایا گیا تھا, اور جو ڈیٹا پروٹیکشن کو ایوائلیٹ کرتے ہیں, اس میں چوری کرتے ہیں, سائبر اسٹاکنگ کرتے ہیں, اس طرح کے جرائم بنائے گئے تھے.
یعنی لوگوں کو پرائیویسی کا تحفظ ہو سکے, ان کے ڈیٹا کا تحفظ ہو سکے, ان کے انفارمیشن سسٹم کا تحفظ ہو سکے. لیکن اس قانون میں اس انداز میں, یعنی اس قانون میں یہ تصور نہیں تھا کہ وہ قانون پیکا ایکٹ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرے گا, اس میں یہ تصور نہیں تھا کہ وہ جرنلزم کو پاکستان میں ریگولیٹ کرے گا. لیکن اب اس قانون میں اس قانون کے مقاصد سے ہٹ کے اس انداز میں ترامیم لائی گئی ہیں کہ حکومت وقت کو مکمل یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ کسی طرح بھی آپ کے انفارمیشن سسٹم میں, آپ کے ڈیٹا میں, آپ کی پرائیویسی میں ہر چیز سے مخل ہو اور اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر سکے, اس کو ختمہ کر سکے. اور آپ کے پاس کوئی سنوائی کا فورم بھی نہیں ہے, کوئی سنوائی کا فورم نہیں ہے. آپ کے پاس جو آخر میں ایک سنوائی کا عدالتی فورم ہے وہ رہ جاتا ہے. انہوں نے اپیل کا حق دیا, ٹریبیونل اگر کوئی فیصلہ کرے تو ٹریبیونل کے فیصلے کے بعد آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. اور ٹریبیونل کیا ہے؟ ٹریبیونل, سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی اور سوشل میڈیا کمپلینٹ کونسل, یہ 3 نئے جو فورم بنے ہیں یہ مکمل کے مکمل حکومتی فیڈرل گورنمنٹ ان کو بنائے گی. فیڈرل گورنمنٹ کے سارے لوگ اس میں شامل ہوں گے اور اس کا جو چیئرمین ہوگا اس کی تعلیم بٹ صاحب یہ بھی دیکھ لیں جو وہ کیا ہے, وہ صرف اور صرف BA پاس ہو تو وہ پاکستان میں سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا وہ بن سکتا ہے, چیئرمین بن سکتا ہے. اسی طرح اس کے جو 8 ممبران ہیں باقی سارے, ان کی بھی تعلیم جو ہے سمپل BA ہے, BA کی تعلیم پر, اور صرف ان کے ساتھ جو تجربہ ہے وہ 10 سال کا تجربہ ہونا چاہیے. اور اس کی بنیاد پر 10 سال کا تجربہ تو کوئی تجربہ ہی نہیں رکھتا, اور اس کی بنیاد پر پاکستان میں بڑے بڑے نیٹ ورکس کو, بڑے بڑے تمام ویب کو, جو پورا سسٹم ہے ڈیجیٹلائز ہے. یعنی یہ قانون اس حد تک خطرناک ہے کہ میں کل جب اس کو دیکھ رہا تھا کہ آج جو آپ HBL کی ویب جو اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں, جو آپ MCP کی اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں, جو آپ ایون میں سپریم کورٹ کہیں اگر اوگرا کی کمپلینٹ فائل کرتا ہوں اس میں سسٹم میں جا کے, تو اس کے اوپر بھی جو ہے میرے اوپر ایکشن لیا جا سکتا ہے. یہ ایک زبردست قسم کا پاکستان میں ایسا بھیانک قسم کا قانون ہے کہ جس کو کسی طور پر بھی یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی میں ہے. انٹرنیشنلی جو ہے ریکگنائز پرنسپل ہے, پاکستان کی حکومت نے اس قانون کو منظور کرنے میں اس کی وائلیشن کی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس قانون کو اتنے مذاق خیز انداز میں پاس کیا گیا ہے کہ ایون جن لوگوں نے قانون بنایا, میں نے وہ سارے ہائی لائٹس کر دیے ہیں, انہوں نے نمبرنگ بھی ٹھیک نہیں دی. کسی جگہ 2A دیا ہے تو اگلی جگہ 2A دوبارہ دے دیا ہے. یعنی کمپلینٹ, اب کمپلینٹ کی تعریف جو ہے اسی قانون میں ایک انسٹانس بتاتا ہوں. کمپلینٹ ہوتا ہے کوئی جو شکایت کنندہ ہوتا ہے, شکایت لے کر آتا ہے. کمپلینٹ کی تعریف اس قانون میں 2 دفعہ آئی ہے, اور کمپلینٹ کی تعریف جب 2 دفعہ آئی ہے وہ 2 دفعہ تعریف دونوں دفعہ ایک دوسرے سے بالکل متصادم ہے. ایک دفعہ ایک جگہ یہ کہتے ہیں کہ کمپلینٹ وہ شخص ہوگا کہ جس کو یہ خطرہ ہو جائے کہ کہیں کوئی غلط ایکٹیویٹی ہونے والی ہے, اور دوسری میں کہتے ہیں کہ کمپلینٹ وہ ہوگا کہ جس کو خطرے کے بعد جس نے جرم ہوتے ہوئے دیکھا اور وہ کمپلینٹ کر سکے. اب قانون جب ہم پڑھیں گے اور عدالتوں میں اس پر عمل درآمد کریں گے تو کون سی کمپلینٹ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کریں گے, بہت زیادہ فراز ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ شہری آزادیوں کے حق میں, آزادی اظہار رائے کے حق میں اس قانون کو کالعدم قرار دیا جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ